تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی اور دلیل لے کر آئیں گے تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ اور ہے، اور نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، نصارہ کا قبلہ اور ہے۔ اور اے سننے والے، اس کے بعد کہ تجھے حق بات کا علم مل چکا، اگر تو ان لوگوں کی خواہشوں پر چلے گا تو اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہود و نصارہ کو دنیا بھر کے معجزے، ساری نشانیاں جو وہ مانگیں دکھا بھی دیں، تب بھی وہ مسلمان نہ ہوں گے، اور بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ کو نماز نہ پڑھیں گے، اور نہ آپ ان کے قبلہ کو کبھی نماز پڑھیں گے۔ پس یہ اختلاف تو اب اٹھتا نہیں مگر بعد اس کے کہ وحی آ گئی اور حق ظاہر ہو گیا اور حرم کعبہ قبلہ ٹھہر گیا۔ پھر اس بیت المقدس کو ان کی خوشی کے لیے نماز پڑھو گے تو خدا کا کیا کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، اپنی جان پر ظلم کرو گے۔ یہاں پر خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور حقیقت میں یہ خطاب امت مرحومہ سے ہے، کیونکہ نبیوں سے احکام شریعت میں خطا ممکن نہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی علماء یہود و نصارہ، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں کچھ لوگ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یا حق وہی ہے جو رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو ہرگز شک نہ کرنا۔ اس آیت میں اہل کتاب میں سے اچھوں کا ذکر کیا ہے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، کہ جنہیں ہم نے تورات وغیرہ کتب سماویہ کا علم دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی ثنا و صفت کو اور ان کی رسالت کو ایسے سچے پکے یقین سے جانتے ہیں کہ اس میں کچھ شبہ نہیں، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ 1000 آدمیوں میں برابر پہچان لیں گے۔ اور بعض اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و صفت اور پیشگوئی رسالت جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً میرے نبی مرسل ہیں، آپ کا دین سچا، آپ سچے خاص خدا کے مقبول ہیں۔ ان کے جھٹلانے کا رنج و ملال اور کچھ خیال نہ کیجیے، ان کے پاگل اور احمق ہونے میں کچھ شک نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے منہ کرنے کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم کہیں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ کر سکتا ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ ہر شخص کا ایک قبلہ ہے کہ اسی کی طرف خواہش نفسانی سے منہ کرتا ہے، خواہ حق ہو خواہ باطل، یا یہ مراد ہو کہ ہر پیغمبر کو الگ الگ قبلہ ہے کہ خدا نے اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے نبی کا قبلہ کعبہ ہے، تم اس کی طرف منہ کرو اور خدا کی عبادت میں سب اگلی امتوں پر سبقت لے جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، دریا کی موج میں یا پہاڑ کی چوٹی پر یا زمین و آسمان کی فضا میں، اور نیکی کرو گے، خدا تم کو جمع کرے گا اور نیکی کا ثواب دے گا۔ خدا سب باتوں پر قدرت والا ہے۔
ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور اے محبوب تم جہاں سے بھی آؤ، سفر کے لیے نکلو تو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں کہیں بھی ہو، حضر میں، بستی میں یعنی قیام کی حالت میں یا سفر میں، مسجد حرام ہی کو منہ کیجیے، مسجد حرام ہی کی طرف نماز پڑھیے۔ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور یہی حق ہے۔ آپ کے خدا کا حکم ہے، اے اہل کتاب، تم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قبلہ کی پیشگوئی چھپاتے ہو، خدا اس سے بے خبر اور غافل نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، تم کو پوری پوری سزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں سے بھی آئیں، سفر کے لیے نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا منہ اس کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت کرنے کا موقع ہی نہ رہے، مگر جو ان میں نا انصاف ظالم ہیں وہ ہٹ دھرمی سے اعتراض کرتے رہیں گے، تو تم ان کا کچھ خوف نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں ہو، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، کعبہ ہی کو نماز پڑھو تاکہ یہود وغیرہ اہل کتاب کا جو سچے ہیں تم پر اعتراض نہ ہو کہ ان کی کتاب میں یعنی تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہے، جب تم اس کی طرف نماز پڑھو گے تو تم پر اعتراض نہ ہو سکے گا۔ ہاں مگر جو ظالم نامعقول ہیں جیسے کہ کعب بن اشرف وغیرہ کہتے تھے، اب پھر مسلمان بت پرست بن جائیں گے، مکہ کے لوگوں کی طرح مشرک ہو جائیں گے، تو ان کی بیہودہ باتوں سے کچھ خوف نہ کرو، کتوں کی طرح بھونکنے دو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، کعبہ کی طرف منہ کرو تاکہ تم پر میری نعمت پوری ہو جائے، جیسے تم کو ملت ابراہیمی سچی اچھی عطا کی، اسی طرح قبلہ ابراہیمی کی راہ پاؤ اور تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ انعام ہم نے تم پر اسی طرح کیا جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے بھیجا، وہ تمہیں تمہاری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں کفر و شرک وغیرہ سے پاک فرماتا ہے، اور تمہیں کتاب قرآن اور پختہ علم حدیث و فقہ سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں تعلیم فرماتا ہے جن کا تمہیں علم نہ تھا، اور تو تم میری اطاعت کر کے میری یاد کرو، میں اپنی رحمت سے تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر کرو، حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے مسلمانوں مجھ کو یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، دیکھو تم پر کیسا رسول بھیجا جو تمہاری قرابت اور برادری سے ہے، تمہارے نسب میں شریک ہے، تم کو قرآن کے احکام امر و نواہی پڑھ کر سناتا ہے، دین توحید اور زکوٰۃ و صدقہ کے ذریعے سے تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، قرآن کی نصیحتیں اور حکمتیں اور حلال و حرام کے احکام اور اگلی امتوں کے سچے قصے جو تمہارے کانوں نے کبھی نہ سنے تھے تمہیں سناتا ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میری عبادت بجا لاؤ، میں تمہیں جنت دوں گا۔ تمہارے معنی یہ، دوسرے معنی یہ ہیں
کہ میرا ذکر عیش و آرام کے وقت زیادہ کرو، میں آفتوں اور بلاؤں سے تمہیں بچاؤں گا، اور میری نعمتوں کا شکر بجا لانا، ناشکری نہ کرنا۔ آج کے اسباق میں جو باتیں گزری ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم، جیسا کہ سرکار کل والے درس میں بات گزری تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ پہلے بیت المقدس تھا، پھر سرکار کی یہ منشا تھی کہ اب یہودی اس قبلے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ محمد اگر اتنی شان والا نبی ہوتا تو پھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا، کوئی اپنا ہی قبلہ بنا دیتا۔ اسی لیے سرکار کے دل میں یہ بات اتری کہ یا اللہ اب مجھے الگ ایک قبلہ عطا فرما۔ اب سرکار کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ قبلہ وہ بنے جس کعبے نے میری آمد پہ میرے گھر کی طرف رخ کر کر سجدہ کیا تھا، شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مطلب کعبۃ اللہ جس کو جناب ابراہیم و سیدنا اسماعیل نے بنایا۔ اللہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اب قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے۔ اسلام کے دشمن حضور کے ماننے والوں کو تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ بھئی تم نے قبلہ بدل لیا ہے، بھئی تمہارا تو قبلہ بیت المقدس تھا، تم نے ادھر کیوں کر لیا رخ؟ اب اللہ ان صحابہ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تم نے ان نامعقول کی باتوں میں نہیں آنا، ان ظالموں کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے جو تمہارے نبی اور میرے محبوب نے تمہیں بتا دی ہے۔ اب تم نے قبلہ ان کے کہنے پہ واپس نہیں پلٹنا، بلکہ میرے محبوب کی پیروی کرنا اور کعبہ ابراہیم کی طرف رخ کر کے باقی نمازیں پڑھتے رہنا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ باتیں اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو گے تو پھر تم ماننے والوں میں ہو جاؤ گے، پھر میں اللہ، ہاں تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہوگے، پاکستان میں ہوں، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، کسی بھی ملک میں کسی جگہ پہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر، زمین کی تہ میں، مشرق و مغرب میں کہیں بھی کھڑے ہو کر تم کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت جب کرو گے نا، نماز پڑھو گے، آپ کہیں بھی ہوگے، لیکن میں رب تمہیں محشر کے میدان میں سب کو اکٹھا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہوگے آپ زمانے میں کہیں دور دور۔ اسی طرح میں ضمناً ایک بات کرتا جاؤں، جب بندہ دنیا میں زندہ رہتا ہے نا تو اس کو باپ کے رشتے کی، بہن کے رشتے کی، ماں کے رشتے کی اور چاچو ماموں تمام رشتے کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں دل میں ہوتی ہے۔ جب بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے نا تو قبر میں روحوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہی پیار رہتا ہے جیسے دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے رہو گے، میرے محبوب کی پیروی کرتے رہو گے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو گے، آپ ہوگے کہیں بھی، لیکن محشر کے میدان میں میں آپ کو اکٹھا کر دوں گا۔ اب اللہ اتنی بشارتیں دے رہا ہے کہ تم نے اب بھٹکنا نہیں، تم نے اب دوبارہ واپس پلٹنا نہیں بیت المقدس کی طرف، اب تم نے نماز کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے پڑھنی ہے۔ جب اللہ اتنی باتیں کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کعب بن اشرف جیسے ظالم مشرک وہ حضور کے صحابہ پہ طنز کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید پہ طنز کرتے تھے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو یہودی ہیں انہوں نے تورات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہے گا، ان کا قبلہ بدلے گا اور قبلہ کعبۃ اللہ بنے گا۔ یہ باتیں تورات میں لکھی ہیں جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب تورات شریف میں ہمارے قبلے کا بدلنا، ہمارے قبلے کا تبدیل ہونا، ہمارا قبلہ بیت اللہ بننا، ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ بننا، یہ باتیں ابھی قبلہ بدلا نہیں، لیکن تورات میں اللہ نے پہلے ہی نازل فرما دی ہیں۔ یہ یہودی اللہ فرماتا ہے یہ جانتے ہیں، انہوں نے تورات میں پڑھا بھی ہے، لیکن یہ حق چھپا رہے ہیں۔ یہ ایک تو سرکار کے حسد کی وجہ سے یہ مان نہیں رہے کہ اب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے،
ایک تو حضور کی حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے، دوسرے تورات میں جو میں نے حکم نازل فرمائے تھے ان کو چھپا رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے کتب سماویہ جو ہیں، آسمانی کتابیں جو ہیں، جو ان کے احکام چھپائے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل میں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے موجود تھے۔ حضور کے جو سب سے پہلے غلام کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جن کا نام صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کی صداقت بھی تورات و زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ اب قبلے کی باتیں جو قرآن کی شرح میں آ گئی کہ قبلے کی باتیں بھی تورات و زبور اور انجیل شریف میں موجود ہیں، کہ مطلب حضور کی آیات طیبہ میں جو اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہتا ہے ان کے احکام اللہ پہلی کتابوں میں نازل فرما چکا ہے، کہ تاکہ جو اگر تورات پڑھے گا، زبور پڑھے گا، انجیل پڑھے گا، یعنی یہود و نصارہ، عیسائی یا یہودی یہ باتیں پڑھ چکے ہوں گے اپنی کتابوں میں کہ بھی ایک نبی آئے گا جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہوگا، پھر وہ محمد الرسول اللہ نبوت کا اعلان کرے گا، جو اس کا کلمہ پڑھے گا وہ حق والا ہوگا۔ یہ باتیں تورات، زبور اور انجیل میں ہیں۔ یہود و نصارہ نے یہ باتیں پڑھی ہیں، ان کو یہ علم بھی ہے کہ ایک نبی آئے گا۔ اب تورات و زبور میں حضور کے وسیلے سے یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، یہودی اور عیسائی سرکار کی آمد سے پہلے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضیں بھی پیش کرتے ہیں، اپنی دعائیں بھی مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں کا درجہ قبولیت بھی بخشواتے ہیں حضور کے سبب سے۔ تو جب حضور آ جاتے ہیں، جب حضور اعلان نبوت فرما دیتے ہیں تو پھر حضور کا انکار کرتے ہیں۔ محض وجہ کیا ہے؟ محض وجہ یہ ہے کہ وہ حضور سے حسد کرتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ مطلب ان کی بات ذہن میں اتر ہی نہیں رہی کہ یہ ہمارا نبی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیرا کام ہے ان کو حق بتانا، ان کو ہدایت دینی میں نے ہے، لیکن میں ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو ہدایت نہیں دینی، ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو ہدایت نہیں دینی۔ تو جو حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اللہ فرماتا ہے محبوب اب ان کو فرما دو فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار مولوی، ایک نعت خوان، ایک قاری قرآن، ایک نقیب، ایک خطیب، ایک عالم، یار ہوتا تو پھر وہ مولوی ہے نا، لیکن پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی نص اس بات کا اعلان کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، تم میرا صرف ذکر کرو لیکن میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹھٹا کر امداد میں ایک مولوی اللہ کے گھر کی عبادت میں اپنا خدمت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، بھئی ہے تو پھر چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، لیکن اس کا چرچا اللہ نے پاکستان لیول پہ کر دیا۔ اب دیکھنا یہ کیا کیوں ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی لجپالی پال رہا ہے، اللہ اپنے حکم پہ پورا اتر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں پھر وہ میں کرتا بھی ہوں۔ کلم اللہ تکلیما، اللہ فرماتا ہے میرا کلام کبھی نہیں بدلتا، جو میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں صرف تمہارا ذکر نہیں کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا۔ اب دیکھنا کیا ہے، ہم زمین والوں میں بیٹھ کے آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کن لوگوں میں بیٹھ کے؟ فرش والوں کے سامنے، جہاں دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم دنیا داروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اور کمال کروں گا، تو میرا ذکر دنیا داروں میں بیٹھ کے کرنا، میں تیرا چرچا فرشتوں میں بیٹھ کے کروں گا، سبحان اللہ، عرش اولی پہ تیرا چرچا کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، ہمارا چرچا عرش اولی پہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے اللہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 10 صحابہ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ جب مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر وہ 10 صحابہ حضور کے کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی، حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہے،
جن کے ساتھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اس مجمع میں اس انداز صحابوں میں موجود ہیں، مسجد کے سین میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں. ان کے الفاظ کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں محبوب رب العالمین دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کتاب قرآن کریم دیا. یہ تین باتوں پہ شکر صحابہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب رب العالمین ہمیں دیا. تیسرا شکر یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کتاب قرآن کریم دیا. اب صحابہ باہر بیٹھے ہیں صحن میں، کتنے بیٹھے ہیں؟ 10 صحابہ. باتیں کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم ادھر بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. جس جگہ پہ اللہ رسول کی باتیں ہوں، اب آگے اس حدیث پاک میں بات آئے گی کہ جب سرکار کے صحابہ یہ باتیں کر رہے ہیں، حضور اندر اپنے حجرہ اما عائشہ صدیقہ میں بیٹھے ہیں. سرکار اپنی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ پتہ ہے کہاں ہے؟ جس جگہ پہ آج حضور کا روضہ اطہر ہے نا، حضور کا گنبد خضرا حجرہ اما عائشہ صدیقہ کے اندر بنا ہے. جو سرکار کا بھی روضہ ہے وہ حضور کا گھر ہے، وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کا گھر ہے جس جگہ پہ سرکار اس وقت مدفون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ پاک سے نکلے. اب سرکار حجرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں جبریل آ گئے. جبریل نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں کچھ بشارتیں دی. کچھ بشارتیں دینے کے بعد سرکار فوراً اٹھے. فوراً اٹھنے کے بعد سرکار باہر چلے گئے. صحابہ کو دیکھا کہ صحن میں ایک حلقہ بنا کر صحابہ 10 صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے. سرکار آتے ہی ان سے پوچھتے ہیں صحابہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کا انداز تھوڑا سا جلال والا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جیسے ہی سرکار کے والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار کیا، پھر انہوں نے فخر بھی کیا، پھر انہوں نے حضور کے دیدار پہ خوشی محسوس کی. عرض کی یا رسول اللہ ہم تو یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا شکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو صحابہ سے حضور کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ قسم اٹھاؤ، اب اس بات پہ قسم اٹھاؤ. حضور جانتے ہیں میرے صحابہ جھوٹ نہیں بول رہے، بات سچ کہہ رہے ہیں. ایک تو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحن مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو سرکار مسجد میں صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں. دوسری بات کہ حضور کے صحابہ ہیں. تیسری بات کہ سامنے آمینہ کا لال ہے. صحابہ غلط بات کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ کہ تم اللہ کا شکر میرا ذکر ہی کر رہے ہو. سبحان اللہ. صحابہ سے حضور قسم لیتے ہیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم اللہ کا شکر میرا ذکر کر رہے ہو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں. آپ کا ذکر اللہ کا شکر ادا کریں. اب سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتاؤ. آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے. سبحان اللہ. ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جبریل آ کر کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آ کر مجھے کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک تو خوشخبری دے رہا ہے کہ محبوب جو تیرے صحابہ جو تیرے غلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک تو وہ عمل اچھا کر رہے ہیں، دوسرا میں رب فرشتوں میں ان کے عمل کی وجہ سے فخر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ان کے عمل کی وجہ سے میں فرشتوں میں فخر کر رہا ہوں. ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا 10 12 15 20 بندے جو بیٹھتے ہیں تو اللہ رسول کا ذکر ہم کرتے ہیں سنتے ہیں. اللہ اس بات پہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو خالق ہے. اللہ کو فخر کرنے کی ضرورت کیا بنی؟ اللہ فخر اس لیے کرتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں اور مجھے بنانے کا ارادہ کیا، حضرت آدم کی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے ملائکہ کو اکٹھا کیا. ملائکہ کو اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں ملائکہ میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنا کر بھیجوں، ایک اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں. تو صحابہ کیا کہتے ہیں یا فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اب تمہیں اپنا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انسان کیوں بنانے لگا ہے، یا اللہ تو خلیفہ کیوں بنانے لگا ہے، اب تمہیں عبادت کی ضرورت ہے تو ہم فرشتے تیری عبادت کریں گے نا، یا اللہ ان انسانوں کو نہ بنا، خلیفہ نہ بنا، یہ دنیا میں جائیں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، دنگے فساد کریں گے۔ تو آگے اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے، اب فرشتے کہتے ہیں من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم فساد کی بات کرتے ہو، میں جانتا ہوں کیونکہ میں علم رکھتا ہوں کہ جس بندے کو، جس خلیفے کو میں بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں نا، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے، فقط میں جانتا ہوں۔ تو آگے اللہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتا ہے، چونکہ فرشتے تو مخالفت کرتے ہیں، فرشتے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ انسان کو بنا ہی نہیں، یا اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، یہ تو جھگڑے کریں گے، بات بات پہ بندے کو قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، آدم کی تخلیق کرتا ہے، پھر آدم کی ذریت نکالتا ہے، پھر ذریت دنیا میں آتی ہے، پھر آدم کی اولاد اس دنیا میں بیٹھ کر اس اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ ان فرشتوں کو بلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نہ بھیج، یہ لڑائی کریں گے، یہ جھگڑے کریں گے، یہ دنگے فساد کریں۔ اللہ ان فرشتوں کو بلاتا ہے ہماری اس روحانی محفل کو دیکھ کر، ہماری اس مجلس کو دیکھ کر، ہمارے ذکر کو دیکھ کر، ہماری زبان پہ جو اللہ رسول کا ہمہ وقت ذکر رہتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ ملائکہ کو اکٹھیاں کرتا ہے، ادھر آؤ نا، تم کہتے تھے کہ ان کو نہ بناؤ، اب دیکھو میرے بندے، اس آدم کی اولاد، میرے خلیفے کی اولاد، اب دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ قتل و غارت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ میرے یار کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پھر ان فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ذکر کی محفل ہو، ہمارے میں ایک نا وتیرہ بن چکا ہے کہ جمعۃ المبارک چلے، رمضان المبارک میں تو باہر سے بھی کافی نمازی آ جاتے تھے، اور ابتدا میں اللہ کرتا تھا، رونق بن جاتی تھی مسجد میں، اور اس کے آگے پیچھے ہمارے ہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بھی آخری 10 منٹ میں، بلکہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اسی وقت یا خطبے کے وقت، اچھا ہم جو گھر سے نکلتے ہیں، بھائی ہم جب مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ رسول کی باتیں سنیں گے، تو اس پہ صرف ہمارا ہی فائدہ نہیں کہ پھر صرف ہمارا ہی فائدہ ہے، نہیں، اس میں ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ پھر اللہ فخر کرتا ہے، تو جس پہ اللہ فخر کرے نا اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب ہم مسجد میں آ جائیں گے جمعۃ المبارک کی گفتگو سننے، یا کہ ماہانہ محفل 11ویں شریف کا ذکر سننے، یا کہ کسی محفل سرکار کے میلاد کی محفل ہو، یا سرکار کی اہل بیت کا ذکر ہو، یا کہ کسی ولی کا عرس ہو، یا کہ کسی اللہ کے نبی کا ذکر ہو، آپ کی سنت مبارکہ ہو یعنی قربانی شریف، یا کہ کوئی بھی ایسا عمل ہو جس کا تعلق اللہ رسول سے ہو، پھر اس کے حوالے سے ذکر پاک ہو، تو پھر ہم جب ذکر میں آ جائیں گے نا تو اللہ ہمارے اس عمل پہ فرشتوں میں فخر کرے گا۔ تو جس پہ اللہ فخر کرے گا اس کو جہنم نہیں بھیجے گا، جس پہ اللہ فخر کرے گا پھر اس کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا، پھر چونکہ اللہ نے اس پہ فخر کیا ہوا ہے، تو جب ہمارے عمل پہ اللہ فخر کرے گا تو پھر ہمیں جنت سے جانے میں کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ جب اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوتیں کی، کس لیے؟ کہ یار اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو صرف رمضان کے مہینے میں کوشش نہیں کرنی، آگے پیچھے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، چونکہ موت ہر کے سر پہ ہے، کسی کو موت رمضان کی انتظار تک نہیں چھوڑتی، بھئی تم اگلے رمضان تک چلے، تمہیں مہلت ہے کہ اگلے رمضان میں جا کر تم پھر معافی کر لینا، پھر میں تمہیں موت دوں گا، نہیں، جو موت کا وقت مقرر ہے نا وہ اس پہ آ جانی ہے، تو وہ کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جانی ہے۔ اسی لیے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چونکہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہماری 5 6 7 صفحے ہو جاتی تھیں، تو ماہ رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہمیں نمازی باہر سے تلاش کر کے لانے پڑے، تو اور ان کو کہنا پڑے کہ آئیں یار 2 بندے پیچھے کھلو جائیں ہم جماعت کرا لیں،
لیکن ہمارے مسجد میں تو ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے، اللہ کے فضل عظیم سے یہ ہمیں فخر بھی ہے کہ عید کے بعد بھی ہمارے پاس مسجد میں 2 1.5 3 صفحے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ میں کچھ دن قبل ادھر جنگل میں ایک ایصال ثواب پہ گیا، تو ادھر میں نے دیکھا تقریباً 300 بندہ ہے، تو اس 300 بندے میں ایک بندے کا بھی روزہ نہیں تھا، ایک بندے کا بھی۔ عابد میرے ساتھ تھا، یہ اس بات کی دلیل گواہ ہے۔ پھر میں نے جو ان کے ساتھ کیا، پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، پھر موت تو آنی ہے، تو بالکل دوپہر میں